اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، بڑا شکر ہے، تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں چنا ہدایت کے لیے۔ اگر وہ ہمیں نہ چنتا تو ہم یہاں نہ آتے، ہم اس رستے پہ نہ چل پاتے، یقیناً ہم گمراہ ہو جاتے۔ لاسٹ ٹائم ہم لوگ پہنچ گئے تھے ابو طالب تک۔ آپ میں سے کوئی اسے کنکلوڈ کرنا چاہے گا کہ 2 منٹ میں کنکلوڈ کر دے کہ کیا باتیں ہوئی تھیں آخری لیکچر کے اندر؟ سلمان؟ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی ہم یہاں تک ہی پہنچے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ توبہ آیت نمبر 24 ہے۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں رسول اللہ سے کہ کہہ دیں قل ان كان آباؤكم، کہ کہہ دو کہ تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر، و عشیرتکم اور وہ مال جو تم کماتے ہو، و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت، وہ کاروبار جس کے ماند پڑنے کا تمہیں خوف لگا رہتا ہے۔ اگر تمہیں محبوب ہو جائیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو پھر انتظار کرو، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لاسٹ ٹائم بھی ایک آیت میں نے کوٹ کی تھی محبت کے اوپر، اس کے رسپیکٹو میں محبت کو بیان کیا تھا۔ کسی کو آیت یاد ہے؟ آیت کا ریفرنس یاد ہو، آیت کا ترجمہ یاد ہو؟ ہاں جی اسامہ بھائی، حسن ذہن میں ہے؟ مجھے نام بڑی جلدی یاد ہو جاتے ہیں، میری ویژول میموری بہت اچھی ہے، چہرے بھی یاد ہو جاتے ہیں اور نام بھی بڑی جلدی یاد ہو جاتے ہیں۔ اچھا خیر، وہ آیت تھی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31، اس میں ہم نے محبت کو بیان کیا تھا۔ اچھا محبت جو ہے نا، یہ اسی دن ہی کچھ ساتھ نے میری تنبیہ کی، مجھے سمجھایا تھوڑا، تو میرا اس پہ کھلا ذہن کہ محبت جو ہے وہ 3 طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو ہے فطری طور پہ کہ والد کو بچے سے ہوگی اور بچے کو اپنے والدین سے ہوگی۔ ایک ہے کہ ہمیں اپوزٹ جینڈر کے اندر اٹریکشن ہوگی، ٹھیک ہے، اپنی بیوی کے اندر اٹریکشن ہوگی۔ اور ایک ہے ہم کسی سے انفلوئنس ہوں گے، کسی سے انسپائر ہوں گے، کوئی ہماری انسپائریشن بنے گا، کسی کی کوئی عادت، کسی کا کوئی اخلاق ہمیں اچھا لگے گا۔ کرکٹ فینس بیٹھے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرکٹ فین؟ خیر، اچھا آج کل کون سا آپ کا فیوریٹ کرکٹر ہے؟ مصباح کا جرسی نمبر کیا تھا؟ ہاں یار، کرکٹ فینس کو پتہ ہوتا ہے، اچھی بات ہے۔ خیر، ان چیزوں کو پھر وہ ہوتا ہے نا، جیسے اب آج کل بابر اعظم اور وراٹ کوہلی ہیں، تو وہ پھر ان کی کور ڈرائیو کے اوپر ڈسکشن شروع ہو جائے تو کوئی بھی نہیں مانتا کہ کس کی زیادہ اچھی ہے، کس کی زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح عمران خان کے فالوورز ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح نواز شریف کے بھی فالوورز ہیں، اور اپوزٹ ڈفرینٹ جو ہیں پولیٹیکل ویوز رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ جو عمران خان کو صحیح کہیں گے وہ ہر صورت اس کو صحیح کہیں گے۔ اور اس میں ایک اور بڑا مزے کا پہلو میرا نکلا کہ جب ایسے ہوتا ہے نا تو پھر
والدین کی محبت ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جو بڑے ہیں ان کو نون لیگ کے ساتھ وابستگیاں موجود ہیں ان کے دلوں میں، ابھی بھی وہ نون لیگ کے سپورٹرز ہیں، لیکن وہیں پہ جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہے اس گھر میں، وہ عمران خان کی طرف ہیں. تو وہ محبت جو ہے، حالانکہ محبت والدین سے بھی ہے، لیکن اس طرف وہ زیادہ لیڈر کے پیچھے نکل جاتے ہیں. تو رسول اللہ سے محبت بھی اسی طرح ہے، ایک لیڈر کی محبت ہے، اور وہ انسپائریشن ہے کہ رسول اللہ نے زندگی کیسے گزاری تھی اور وہ کیسے گزارتے تھے. خیر، ایک بات مختلف طرف نکل گئی، ایک ڈفرینٹ موضوع شروع ہو گیا. واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. ہم ابو طالب کی پرسنالٹی کو پڑھنے لگے تھے، آگے ان کی پرسنالٹی شروع ہونے لگے تھے کہ اب رسول اللہ ڈائریکٹ آ گئے ہیں انڈر سپرویژن آف ابو طالب. ابو طالب اب گارڈین بن گئے ہیں رسول اللہ کے، چچا کی حیثیت میں بھی اور قبیلے کے سردار کی حیثیت میں بھی. یہاں پہ سب سے پہلے آپ خاندانی نظام کو سمجھیے کہ خاندانی نظام کیا ہے، یہ قبیلے کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک سردار کیا ہوتا ہے. ہم چونکہ شہروں میں آ گئے، دیہاتوں سے نکل آئے، گاؤں کی زندگی سے نکل آئے، تو ہم لوگوں کو اس طرح سے اندازہ نہیں ہے کہ خاندانی نظام کیا ہوتا ہے. اکثر سننے میں آتا ہے کہ فلاں شخص کی دستار بندی ہوئی ہے، فلاں گدی پہ فلاں گدی نشین بیٹھ گیا، اس کی دستار بندی ہوئی ہے. ایک خاندان کا ایک سربراہ ہوتا ہے، وہ سربراہ فیصلے کرتا ہے کہ خاندان میں کیا ہوگا، کس نواسے کی شادی کس پوتی سے ہوگی، کس پوتے کی شادی کس نواسی سے ہوگی، اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ مانتے ہیں باقی سارے خاندان والے. وہ سارے خاندان والے جب وہ مر جاتا ہے تو مل کے دوبارہ سے بیٹھتے ہیں اور پھر اپنے اندر سے ایک سلیکٹ کرتے ہیں کہ اب یہ والا جو شخص ہے نا، یہ فلاں جو شخص ہے نا، یہ شخص اب ہمارے فیصلے کرے گا، اب سے یہ شخص ہمارا سربراہ ہوگا. خاندان کے اندر ایسے ہوتا ہے. اب خاندان کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہے، جو بڑا ہوتا ہے نا، جس کو بڑا وہ بنا لیتے ہیں، اس کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے. اس کے فیصلے سے جو شخص ڈیویٹ کرتا ہے، جو شخص اس کو ڈس اوبے کرتا ہے، وہ شخص باغی قرار پاتا ہے. چاہے وہ کوئی والدین ہو یا چاہے وہ کوئی بچہ ہو، وہ شخص باغی قرار پاتا ہے. خاندان کا ایک اور بڑا سسٹم ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ خاندانی نظام میں اگر کوئی غلطی کرتا ہے، مثال کے طور پہ اگر ایک راجپوتوں کا خاندان ہے، اسی شہر اسی گاؤں کے اندر ایک جٹوں کا خاندان ہے، ملک بھی رہ رہے ہیں. اب ملکوں کے بیٹے نے کوئی غلطی کی ہے تو ملک اس کے پیچھے سٹینڈ کریں گے کہ ساڈا منڈا ہے. اس کے پیچھے کچہری بھی جائیں گے، اس کے پیچھے کورٹ جائیں گے، اس کے پیچھے جیل میں بھی جائیں گے، ہر جگہ جا کے اس کو سپورٹ کریں گے. واپس گھر میں لا کے بے شک اس کو جوتے مار لیں، بے شک اس کی اچھی چھترول کر لیں، لیکن باہر لوگوں کے سامنے اس کو پروٹیکٹ کریں گے. تو یہ آپ کو ایک خاندان کا جو سسٹم ہے یہ سمجھنا پڑے گا. یہ ہوتا ہے خاندانی نظام. اب یہ نظام وہاں پہ ہے. ابو طالب جو ہیں وہ خاندان کے سربراہ ہیں، سربراہ کی حیثیت سے وہاں پہ موجود ہیں اور رسول اللہ کی پرورش کر رہے ہیں. اب جب قریش کو مسئلہ پڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، مسئلہ کیا پڑتا ہے؟ آپ لوگ رب ہمارا پڑھ چکے ہیں. کیا مسئلہ پڑا تھا وہاں پہ؟ میں ڈاکٹر صاحب کا اسسٹنٹ بھی ہوں تو آپ لوگوں کے کوئزز میں ہی لوں گا. تو کیا مسئلہ پڑا تھا؟ رب ہمارا میں ڈاکٹر صاحب نے کیا بتایا؟ رب نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے. اب جب رسول اللہ نے یہ بات کی کہ اللہ جو ہیں وہ آپ کے رب ہیں، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے، کہہ دو لا الہ الا اللہ، تو یہ چیزیں ان کے لیے مسئلہ پیدا کرنا شروع کر دیں قریش کے لیے. اب قریش ڈفرینٹ موقع پہ آتے تھے اور آ کے ابو طالب کو کہتے تھے کہ محمد کو سمجھا لیں، یہ محمد جو ہے نا یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو سمجھا لیں، یہ ان کے طریقے کو غلط کہتا ہے، اس کو سمجھا لیں آ کے. تو کیا ہو رہا تھا؟ اب ایک وفد آتا ہے قریش کا، آ کے ابو طالب کو کہتے ہیں کہ کیا چاہیے، پوچھو بھتیجے سے جا کے نا، بھتیجے سے پوچھو کیا چاہیے اس کو مال و دولت چاہیے، دنیا چاہیے، بتا دے، ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، جتنا مال چاہیے، جتنا مال کہتا ہے دے دیتے ہیں. اس کو بادشاہت چاہیے، بے شک یہ ہماری روایات میں نہیں ہے کہ ہم بادشاہ سے کسی کو بنا دیں، لیکن اگر اس کو بادشاہت چاہیے یہ بتا دے، ہم اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. اچھا چلیں یہ بھی نہیں ہے، اسے کسی عورت سے شادی کرنی ہے تو بس اشارہ کر دے کہ فلاں سے کرنی ہے، ہم کروا دیتے ہیں، بتائیں تو صحیح. اچھا ایک اور بڑا مزے کا فیکٹر ہے، ایک نوجوان کو لے کے آتے ہیں ساتھ،
ولید بن عمارہ اس کا نام آتا ہے. اس کو ساتھ لے کے آتے ہیں اور آ کے ابو طالب کو کہتے ہیں ابو طالب یہ عمارہ کا بیٹا ولید ہے, بڑا بہادر ہے, حسین و جمیل ہے, کام کاج بھی جانتا ہے, آج سے یہ تمہارا بیٹا ہے, اسے تم رکھ لو اور اپنے بھتیجے کو ہمیں دے دو. ابو طالب ہکا بکا دیکھ رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, یہ قوم کے سرداروں کو کیا ہو گیا, کون سی باتیں کر رہے ہیں آگے. کہ بھائی آگے سے جواب دیتے ہیں ابو طالب کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ میں ولید کے عمارہ کے بیٹے ولید کو رکھ لوں, اس کو موٹا تازہ کروں, اس کا پیٹ بھروں, اور تم لوگ میرے بیٹے کو لے جاؤ اس کی تکا بوٹی کرو, یہ کیسا معاہدہ ہے, یہ تو سراسر ناانصافی ہے. کہتے ہیں نہیں ہم آپ کے ساتھ بڑی سلوک کی بات کر رہے ہیں, ہم آپ سے بڑی اچھی بات کر رہے ہیں, بڑا اچھا فیصلہ آپ کر لیں, یا تو آپ ایسا کریں کہ آپ محمد کو منا لیں, ہم نے ان کے ساتھ 3 چوائسیز رکھ دی ہیں کہ بادشاہ بننا چاہتا ہے بتا دے, اچھی عورت چاہیے وہ بتا دے, مال و دولت چاہیے وہ بتا دے, اگر تو یہ سب چاہیے تو ٹھیک ہے آ جائے ہم کر لیتے ہیں بات, ٹھیک ہے, یا پھر آپ اس کا ساتھ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, اور نہ اسے ہمارے حوالے کر دیں. یہ 2 آپشن آپ کے پاس ہیں. اب ابو طالب پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا, قوم سے پنگا بھی نہیں کر سکتے, پوری قوم بنو ہاشم کے خلاف ہو جائے یہ بھی نہیں مول لے سکتے, اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ بھتیجے کو حوالے کر دیں ان ظالموں کے. خیر محمد رسول اللہ کو بلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہتے ہیں بھتیجے میں بڑا ہو گیا, میری کمر پہ اتنا بوجھ نہ ڈال کے میں اٹھا نہ سکوں. سارا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے قریش کا وفد آیا تھا, آ کے انہوں نے یہ پیشکش کی ہے کہ یا تو تمہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تم بادشاہت سنبھالو, یا تم کہتے ہو مال چاہتے ہو, مال و دولت چاہتے ہو, مال چاہیے تمہیں تو تمہیں مال دے دیتے ہیں. اگر مال بھی نہیں چاہیے ہے, ٹھیک ہے, اور بادشاہ بھی نہیں بننا, پھر کسی عورت کے بارے میں چاہتے ہو کہ اس عورت سے شادی کرنی ہے, چلو ٹھیک ہے اس عورت سے شادی کرا دیتے ہیں. ادروائز یہ ہے کہ بھائی بنو ہاشم سے علیحدہ کر دو, ڈسون کر دو محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو طالب جب یہ رکھتے ہیں سامنے بات, تو رسول اللہ تھوڑی دیر نیچے دیکھتے ہیں, نظریں جھکاتے ہیں, اور دفعہ دل میں ان کے ہلچل مچتی ہے کہ یہ چچا میرا اتنے عرصے سے اس نے مجھے سپورٹ کیا, بچپن سے پالا ہے, اب لگتا ہے چچا کے بھی پیر پھسل رہے ہیں, چچا بھی اب تھک گیا. خیر واپس دیکھتے ہیں, انتظار ہوتا ہے نا کہ اب کیا فیصلہ کرتے ہیں, سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں, خاندان والے ہوتے ہیں, کیا فیصلہ کرتا ہے محمد رسول اللہ, کیا اپنی بات سے باز آ جاتا ہے, قوم کے اندر فساد نہ ہو, قوم بچ جائے, قوم بٹ نہ جائے, قوم کے اندر فسادات نہ ہوں, قبیلے ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں, قریش رہ رہے ہیں یہاں پہ, سارے مل جل کے رہیں, کوئی باہمی بات چیت ہو جائے, کسی ایک پوائنٹ نقطے پہ آ جائیں سارے اور ہو جائے, کیا محمد اس کے اوپر آتے ہیں, یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں اور اسی کے اوپر جم کے رہتے ہیں. سب انتظار میں کہ کیا کہتے ہیں محمد, کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں, تب بھی میں نہیں چاہوں گا, میں یہ نہیں چاہوں گا, میں جو حق ہے میں وہ بیان کر کے رہوں گا, اور میں اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہوتی ہے ڈیووشن, یہ ہوتی ہے ڈٹرمنیشن, یہ ہوتا ہے ایک لیڈر جو اپنے خواب لے کے چل رہا ہوتا ہے, جو سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ سوچ لیا تو میں نے یہ کرنا ہے, یہ رب کا فیصلہ ہے تو میں یہ کر کے رہوں گا, یہ حق ہے, یہ سچ ہے تو میں یہ بیان کروں گا. پھر چاہے میرا خاندان چھوٹتا ہے, چاہے مجھے میرے پیارے چھوڑ دیتے ہیں, چاہے وہی قریش والے, وہی مکہ والے جو میرے صادق الامین ہونے کے دعوے کرتے ہیں کہ محمد جو ہیں وہ بڑے صادق ہیں, محمد بڑے امین ہیں, محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بزنس کے اندر بڑے فیئر ہیں, وہ ڈیلنگز بڑی فیئر کرتے ہیں, وہ اپنا مال جب بیچتے ہیں تو نقص بتا کے بیچتے ہیں. اب کیا ہو گیا, اب یہ سارے اگر میرے اپوزٹ جاتے ہیں تب بھی میں رب کا جو فرمان ہے, جو حق ہے, میں وہ بیان کر کے رہوں گا. یہ ڈٹرمنیشن دیکھ کے, یہ ڈیووشن دیکھ کے ایک کاز کے اوپر ابو طالب بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ محمد. کچھ دیر کی خاموشی رہتی ہے دونوں کے درمیان. آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں, رکنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن دل کے اندر اب ہلچل مچی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چچا میرا ساتھ چھوڑ ہی نہ دیں. آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں, پیچھے سے آواز آتی ہے محمد رکو. ہم پلٹتے ہیں, ہاں جی چچا. تو اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے, میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. جاتے ہیں قریش والوں کے پاس, انہوں نے کہتے ہیں محمد اٹل ہے اپنے فیصلے کے اوپر, محمد نہیں بدلے گا, محمد نہیں پیچھے ہٹے گا, اور میں بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا.
اب پیچھے جو خاندان کا میں نے ایک پورا باندھا ہے، وہ باندھنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہی تھا کہ اب یہ انڈیویجول نہیں ہے، ابو طالب ایز اے انڈیویجول نہیں کہہ رہا جا کے قریش مکہ کو کہ میں محمد کی پیٹھ پہ ہوں، میں محمد کو تھپکی دے رہا ہوں، میرا ہاتھ ہے محمد کے کندھے پہ، میں ساتھ ہوں محمد کے۔ یہ اکیلا ابو طالب نہیں ہے، پورا بنو ہاشم قبیلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سٹینڈ کر رہا ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی ایک آیت ہم نے گزاری تھی والضحیٰ کی، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا جب ہم نے تمہیں یتیم پایا تو کیا ہم نے تمہیں جگہ نہ دی؟ کیا ہم نے تمہیں پناہ نہ دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیسے پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ باپ کا سایہ نہیں تھا لیکن باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، پہلے ماں کے دل میں اتنی محبت ڈال دی، پھر دادا کے دل میں اتنی محبت ڈال دی، اور پھر چچا کے دل میں اتنی محبت ڈالی کہ 8 سال سے لے کے 40 سال تک وہ ایسے پرورش کی ہے کہ انبلیویبل۔ اور پھر جب نبوت لے کے آئے ہیں، سارا قریش مخالف ہو گیا، تب بھی وہ چچا جو ہے کہہ رہا میں بیک کروں گا محمد کو، میں سپورٹ کروں گا محمد کو، میں محمد کو نہیں اکیلا چھوڑوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سر ڈاکٹر لقمان صاحب، لاسٹ ٹائم میری آج ڈسکشن بھی ہوئی تھی اس پہ کہ ویسے اگر ہم عام طور پہ دیکھیں تو ایک یتیم کی کیا امیج ہوتی ہے؟ اگر ایک بچے کے فادر نہیں ہے، فادر فگر نہیں ہے، پھر مدر فگر بھی نہیں ہے، تو اس بچے کی کیا امیج کریٹ ہوتی ہے؟ کیسا بچہ ہوتا ہے؟ پرسنالٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں ہیلپ لیس ہوں، میں ڈیپینڈنٹ ہوں، اور اس کی اس انسیکیورٹی کو اس کے کیئر گیورس دور کرتے ہیں کہ بے شک آپ ہیلپ لیس ہیں، ڈیپینڈنٹ ہیں، بٹ ہم آپ کو چیزیں پرووائڈ کریں گے۔ اس پہ ایرک ایرکسن اور کیرن مارلین نے بات کی، ٹھیک ہو گیا سر۔ بٹ جب وہ بچہ ان چیزوں کو نہیں ایک قسم کا دیکھتا تو اس کی پرسنالٹی میں انسیکیورٹی جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے، اس کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ فرجائل ہو جاتی ہے، ٹچی ہو جاتی ہے، وہ ڈرتا ہے اور وہ اس طرح سے فلورش نہیں کرتا جس طرح سے کرنا چاہیے۔ بٹ ایک ٹائم پہ اگر وہ یہ چیز اس کو لائف میں کوئی بھی آتا ہے تو وہ پھر وہاں سے اسٹینڈ لیتا ہے، بٹ جو بچپن کے خالی پن ہے نا وہ تاحیات اس کی لائف میں آتا ہے۔ جس طرح آپ نے بات کی نا یتیم ہونے کے 2 ٹائم کہ وہ کس ٹائپ کے یتیم ہوا، اگر تو وہ بچپن میں یتیم ہو گیا تو یہ چیز خالی پن اس کی لائف میں وہ ٹھیک ہے۔ اب یہ 2 تھیوری سر نے ایرکسن کی تھیوری پیش کی اور ایک دوسری تھیوری کا بتایا کہ اس میں یہ ہے کہ انسیکیورٹیز بہت زیادہ آ جاتی ہیں ایک یتیم بچے میں، لیکن آپ رسول اللہ کی شخصیت میں دیکھتے ہیں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورا پلان کیا اور ان کی پرورش اسی طرح سے کی، چچا سے کروائی، دادا سے کروائی، ماں کو اس طرح سے قریب رکھا کہ اللہ کے نبی کی پرسنالٹی کے اندر کوئی کلیشز نہیں آئے، کوئی پرسنالٹی گیپ نہیں آیا، کوئی گیپس کریٹ نہیں ہوئے۔ یہ بڑی ایک اللہ رب العزت کی بلیسنگ ہے۔ ابھی جو ہم ایک تھیم لے کے چل رہے ہیں وہ پروٹیکشن کا تھیم ہے، اسی آیت کے تھیم کے اندر ہم شروع سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے شروع کیا تھا، ہم نے آمنہ کا کریکٹر ڈسکس کیا، اس کے بعد ہم آگے آئے، ہم نے عبد المطلب کا کریکٹر ڈسکس کیا، اس کے بعد ہم آگے آئے، پھر چچا زبیر آ گئے، چچا زبیر کی ڈیتھ ہوئی تو ابو طالب آ گئے، اب ابو طالب کا کریکٹر یہ چل رہا ہے۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت دیتے ہیں، اپنی دعوت کو رکھتے ہیں۔ اب وہ موقع آتا ہے جب ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، اب سربراہ بنتا ہے، کون سربراہ بنتا ہے؟ ابو لہب۔ ابو لہب انتقال ہوتا ہے عام الحزن میں، یہ ہے نبوت کا 10واں سال۔ اب جب یہ والا ہوتا ہے تو مورخ لکھتے ہیں کتابوں میں کہ within 2 weeks ابو لہب ڈسون کر دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بنو ہاشم کا کوئی تعلق نہیں ہے محمد رسول اللہ سے۔ اب ایک ایسے معاشرے میں رہنا جہاں پہ قبائلی سسٹم ہو، ٹرائب سسٹم ہو، اور ہر کوئی آپ کے جان کے در پہ ہوئے ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں طائف اور وہاں جا کے سرداروں سے ملتے ہیں، اس امید کے ساتھ جاتے ہیں کہ شاید وہاں کوئی میری بات سن لے اور مجھے پناہ دے دے اور میں وہاں پہ رہ کے کام کر سکوں۔ ایک سردار کے پاس جاتے ہیں، جب اسے بات کرنے لگتے ہیں تو وہ کہتا ہے رکو ذرا ٹھہر جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتا،
کیوں, کیا وجہ ہے, بات کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اس نے کہا تم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو, تم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو, اگر تو تم اس دعوے میں سچے ہو اور میں تمہیں جھٹلا دیتا ہوں تو میرے پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا, اور اگر تم جھوٹے ہو تو میں جھوٹے کی بات نہیں سنتا. اعوذ باللہ. تو سیدھی سی بات ہے, مطلب اس نے ایک مہذب طریقہ استعمال کیا اور اس نے کہا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو, آئی ریئلی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو, میں بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سردار کے پاس جاتے ہیں, اس کا لہجہ بڑا حد تک امیز ہوتا ہے, تکلیف پہنچانے والا ہوتا ہے. کہتا ہے تم پورے مکہ میں تم ہی ملے تھے, یتیم, تنگ دست, پورے مکہ میں نبی بنانے کے لیے اللہ کو تم ہی ملے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مایوس ہو کے تیسرے کے پاس جاتے ہیں, اسے جا کے کہتے ہیں کہ دعوت رکھتے ہیں اس کے سامنے. زبان سے بدتمیزی تو دور, وہ لڑکوں کو پیچھے لگا دیتا ہے, اوباش اور بدماش لڑکے پیچھے لگا دیتا ہے, ٹخنے کی ہڈی کے اوپر مارتے ہیں پتھر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹخنے کی ہڈی ہماری ویسے ہی نرم ہوتی ہے, ویسے کہیں پہ لگ جائے کسی ٹیبل کے اندر, بیڈ کے اندر, ایک دفعہ پتہ لگ جاتا ہے کچھ ہوا ہے مجھے. اتنے پتھر مارتے ہیں کہ خون سے بس ہو جاتی ہے, خون نکل نکل کے جوتا ساتھ چپک جاتا ہے. غالباً زیاد بن حارثہ ساتھ ہوتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا خون نکل جاتا ہے کہ غش آتا ہے, بے ہوشی طاری ہوتی ہے, تو بیٹھ جاتے ہیں. وہ بدماش پیچھے سے آتے ہیں, بازو میں ہاتھ ڈالتے ہیں, اٹھاتے ہیں, اٹھو ادھر نہیں بیٹھنا, چلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں اسی حالت میں. زیاد بن حارثہ اٹھاتے ہیں, بھاگتے ہوئے لے جاتے ہیں. آگے ایک باغ آتا ہے, اس باغ میں گھس جاتے ہیں. وہ باغ ہوتا ہے عتبہ اور شیبہ کا. طائف وہ علاقہ ہے, یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا, جہاں طائف ایک طرح سے مکہ والوں کا مری ہے. ان کے وہاں پہ باغات ہیں, اس وقت ہوا کرتے تھے, جہاں پہ وہ انگور اور ڈفرینٹ طرح کے پھل ہوتے تھے. تو گرمیاں جو تھے وہ طائف میں گزارا کرتے تھے. پھر طائف میں بت بھی موجود تھے. طائف کی بڑی اہمیت تھی مکہ والوں کی نظر میں بھی, قریش والوں کی نظر میں بھی. جیسے کعبے میں بت موجود تھے, اسی طرح طائف میں بھی بت موجود تھے. خیر اس باغ میں پہنچتے ہیں تو اب عتبہ اور شیبہ دیکھ رہے ہیں کافر ہیں, دشمن ہیں, لیکن ہیں بنو ہاشم سے, تعلق ان کا بنو ہاشم سے. یہ دیکھ رہے ہیں کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سائن میں, کیا حال کیا. ہم نے غلام کو بلاتے ہیں, عیسائی غلام ہوتا ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا ہے, یہ انگور لے کے جاؤ اور اس کو کھا لے. وہ انگور لے کے آتا ہے, آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگور لیتے ہیں, بسم اللہ پڑھتے ہیں, تو وہ ایک دم چونکتا ہے اور کہتا ہے کہ واللہ میں نے یہ الفاظ یہاں پہ پہلے کبھی کسی کے منہ سے نہیں سنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں نینوا سے ہوں, میں عیسائی ہوں, میرا نام اداس ہے. رسول اللہ کہتے ہیں اچھا تم میرے بھائی یونس کے علاقے سے ہو. وہ چونک جاتا ہے, آپ کیسے جانتے ہیں یونس کو علیہ السلام؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میرا بھائی ہے, وہ بھی نبی تھا, میں بھی نبی ہوں. اداس کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے اور رسول اللہ کے ہاتھ چومتا ہے, ماتھا چومتا ہے. اب عتبہ اور شیبہ دور سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نا اثر یہ ہمارے غلام پہ بھی ہو گیا. غلام واپس آتا ہے, وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا تھا, تم کیوں ایسے ہاتھ چوم رہے تھے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے نا, یہ دنیا کا بڑا عظیم ترین شخص ہے, یہ اللہ کا نبی ہے. تو وہ اسے سمجھاتے ہیں کہ غلام جو تمہارا دین ہے نا وہ اس کے دین سے کہیں بہتر ہے, تو اپنا دین نہ چھوڑ بیٹھنا کہیں. خیر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی کرتے ہیں. وہاں پہ تو کچھ ملا نہیں ایسا کہ وہاں پہ رک سکیں, تو واپس آتے ہیں ایک مقام کے اوپر رکتے ہیں, کیونکہ مکہ کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ ڈسون کر دیا, قبیلے سے نکال دیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کل ہمارے کوئی مسلم ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں تو ان کی نیشنلٹی لے لی جاتی ہے اور ان کو نکال دیا جاتا ہے ملک سے. ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک انڈیا سے نکالا گیا, ملیشیا نے بنا دی, ملیشیا چلے گئے. اس سے پہلے اسامہ بن لادن سعودیہ نے نکالا, افغانستان نے بنا دی, افغانستان آ گئے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں مکہ کے باہر ویٹ کر رہے ہیں ایک اسپیسیفک مقام پہ رک کے.
کچھ لوگ آتے ہیں وہاں پہ تو رسول اللہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ کام کر دیں گے میرا ایک چھوٹا سا. ایک شخص کے پاس بھیجتے ہیں کہ اس سے پوچھ کے ہیں وہ پناہ دے گا. وہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں, انہوں نے کہتے ہیں نہیں وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں نا قریش کا حلیف ہوں تو میں کیسے آپ کو پناہ دے سکتا ہوں. کہتے ہیں اچھا تھوڑی سی اور زحمت کرو گے. ایک اور شخص کے پاس بھیجتے ہیں, اس شخص کے پاس جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, آ کے بتاتے ہیں کہ نہیں وہ شخص بھی کہہ رہا ہے کہ میں تو قریش کے ساتھیوں میں سے ہوں, میں کیسے آپ کی مدد کر سکتا ہوں, میں کیسے پناہ دے سکتا ہوں. کہتے ہیں اچھا چلو ایسا کرو تم عدی کے بیٹے مطعم کے پاس جاؤ, مطعم بن عدی کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کیا وہ پناہ دے سکتا ہے. وہ لوگ آتے ہیں, مطعم بن عدی سے پوچھتے ہیں, مطعم بن عدی کہتا ہے ہاں جی آ جائیں میں پناہ دے دوں گا. واپس جاتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ جی مطعم بن عدی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں پناہ دے دوں گا. رسول اللہ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں, اسے کو فارملی آئے. مطعم بن عدی اپنے بیٹوں اپنے بھتیجوں کو لیتا ہے, فل تیار ہوتا ہے, اسلحہ اپنے ساتھ رکھتا ہے, تلواریں لیتا ہے, ذرا پہنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلواروں کے اندر لے کے آتا ہے مکہ میں, حرم میں آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ جب بھی کچھ کہنے لگتا ہے تو ابو جہل فوراً کہتا ہے مطعم ایمان لے آئے ہو یا ایمان دی ہے؟ کہتا ہے امان دی ہے. آج سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری امان میں ہے. ابو جہل کہتا ہے ٹھیک ہے, جسے مطعم نے امان دے دی اسے ہماری طرف سے بھی امان. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امان مل جاتی ہے, مکہ کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں. ایک ادھر سوال ابھرتا ہے کہ مسلمانوں سے امان کیوں نہیں لی؟ مسلمان بھی تو موجود تھے مکہ میں, چند ایک تھے, تو ان سے امان اس لیے نہیں لی کہ مسلمانوں پہ پہلے ہی حالات بڑے تنگ ہو چکے تھے. قریش مکہ نے تنگ کر کے حالات برے کر دیے تھے کہ مسلمانوں میں اکثر تعداد ان مسلمانوں کی تھی اس وقت جو مسلمان حالات میں کمزور تھے, غلام تھے, خباب بن ارد جیسے, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے. ابو بکر صدیق بھی تھے, پر ابو بکر صدیق کے اوپر بھی بہت ساری ڈفرینٹ تھے. ایک قبیلے کے اندر بھی تھے نا, اپنے قبیلے کے اندر ایمان لے کے آئے تھے, ابھی باقی قبیلہ ایمان نہیں لایا تھا, اور بہت کم تھے تعداد کے اندر, مسلمان بہت کم تھے تو پناہ دے نہیں سکتے تھے اس طرح سے. یہ سارا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی ہم صرف پروٹیکشن کا تھیم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹیکشن کیسے دی, کیسے پروٹیکٹ کیا ہر جگہ سے. ٹھیک ہے, وہ شیب ابی طالب آئے گا, اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ان ڈیٹیل میں. اچھا, عام الحزن کی بات ہوئی تھی. عام الحزن وہ سال ہے جس سال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ ہوئی اور ابو طالب کی بھی ڈیتھ ہوئی اسی سال کے اندر. اب یہ نبوت کا 10واں سال تھا جو بھی چل رہا تھا, جس کے اوپر ہماری ساری ڈسکشن ہوئی ہے. اس سال کے اندر کیا ہوتا ہے, حج کے موقع پہ مدینہ سے یثرب سے کچھ لوگ آتے ہیں اور 5 لوگ آتے ہیں غالباً, آ کے وہ رسول اللہ سے ملتے ہیں, رسول اللہ انہیں دعوت دیتے ہیں, واپس جاتے ہیں. اگلے سال 12 لوگ آتے ہیں, وہ 12 لوگ ایمان لے آتے ہیں, اپنے ساتھ ایک شخص کو لے جاتے ہیں, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, ان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں مدینہ. اگلے سال 75 لوگ آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں, ہم آپ کو پناہ دیں گے. اب یہاں پہ دیکھیے, مطعم بن عدی کی پناہ انڈیویجول پناہ تھی, صرف اس کی فیملی نے پناہ دی تھی. لیکن مدینہ میں پورے اوس و خزرج 2 قبیلے ہیں جو آئے تھے اور آ کے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں, ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں, ہم آپ کو بیٹوں کی طرح رکھیں گے, ہم آپ کو پناہ دیں گے. یہ بات نوٹ کرنے کی ہے. ٹھیک ہے, ابھی تک ہم نے کیا کچھ پڑھ لیا. سب سے پہلے ہمارے پاس عام الفیل گزرا ہے. عام الفیل وہ سال تھا جس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی, اور اسی سال میں ابرہہ نے حملہ کیا تھا کعبہ کے اوپر, جس کو سورۃ فیل کے اندر بھی بتایا گیا. بابیل کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس کے لشکر کو تباہ کر دیا. اس کے بعد آگے چلیں, ہم نے کیا ڈسکس کیا کہ رسول اللہ جب پیدا ہوئے تھے تو رسول اللہ کے والد موجود نہیں تھے. اس کے بعد دودھ پلایا حضرت آمنہ نے, پھر حضرت صہیبہ نے. صہیبہ لونڈی تھیں, صوبیہ بھی ان کا نام آتا ہے, ابو لہب کی لونڈی تھیں. اس کے بعد دودھ پلایا حلیمہ سعدیہ نے. حلیمہ سعدیہ کے پاس سے واپس آئے ہیں 5 سال کے اندر, 6 سال کے اندر والدہ کی وفات ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ 8 سال کے اندر ابو طالب کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور اس کے بعد اب ہم نے آج پڑھا ہے کہ نبوت کے 10ویں سال عام الحزن کے اندر ابو عبد المطلب کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اب کوئی اس ابو طالب کی ڈیتھ ہوگی, عبد المطلب کی ڈیتھ 8ویں سال میں ہوگی.
ابھی تک ہم یہاں پہ پہنچے ہیں. اس سے آگے ہم انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے. اس کو کہانی کو ذرا تازہ رکھیے گا اپنے ذہن میں کہ کیا ہوتا ہے. اور صبح والی کلاس کے اندر میں نے کوئز شروع کر دیا ہے. آخری 10 منٹ کے اندر میں سوال لیتا ہوں صرف اور سوال کرتا ہوں. تو اب آپ لوگ بھی بتا دیں کہ اس طرح سے آپ نے سوال لینے ہیں یا سوال کرنے ہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. اب آپ کا جو ٹاپک ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اس میں کئی اختلافی جی خاص طور پہ ابھی میں آپ اس طرح بتایا کہ ہم نے جو ہے اون کیا اپنے پرسنل کو، اور یعنی دیکھا کہ ان کی وفات کے بعد ان میں مشکلات کا اضافہ ہو گیا. کیا ہم اس چیز کو اس طرح سے تسلیم کر سکتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد جو مشکلات تھی مکہ میں وہ انکریز ہو گئی؟ بالکل. یعنی وہ ایک ڈیفینڈنگ اینٹی تھے جو کہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. بالکل. پھر چیز یہاں پہ آتی ہے تو ہم جو ہمارے یہاں اس کو وہ رسپیکٹ کیوں نہیں دی جاتی جو کہ دینی چاہیے؟ سر آپ کو اکیڈمی میں تو رسپیکٹ دیتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، ٹھیک ہے. تو باقی باہر والے لوگوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، وہ جو فیصلہ کریں ان سے پوچھا جا سکتا ہے. بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے ایمان کا مسئلہ تھا، ایمان لائے اس میں پھر ہمیں یہاں پہ کتنی رسپیکٹ دینی چاہیے؟ رسپیکٹ بنتی ہے، اور ہمیں ایمان لانا اور ایمان نہ لانا اس کا فیصلہ تو ہم نہیں کر سکتے، نہ ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اصل ہے کہ ان کو ان کا ایمان لانا ثابت کر کے میں اپنی جنت پکی نہیں کر سکتا، نہ میں ان کا ایمان نہ لانا ثابت کر کے اپنی جنت پکی کر سکتا ہوں. تو آئی ہیو ٹو فوکس آن دیٹ کہ میرا ٹارگیٹ کیا ہے، میری ڈیسٹینیشن کیا ہے. آپ لوگ ہدایت پڑھ چکے ہیں ٹاپک. آپ ہماری ڈیسٹینیشن ہے جنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہوئے جنت کو حاصل کرنا ہے. تو ان چیزوں کے اندر اگر پڑھیں گے تو یہ ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے، اس میں بہت ساری مباحث موجود ہیں، تو وہ آپ علماء سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات ہے. جی سر. جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی جب ڈیتھ ہوئی تو صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 10 سال ہو گئے. جی. اٹ مینس کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ہوئی. جی. اور 50 سال کے اندر ڈیتھ ہوئی. 50 سال کی تھی، یعنی کہ انہوں نے اپنی لائف کے 42 ایئرز جو ہے وہ کے ساتھ. بالکل. اس طرح اگر 42 میں سے 32 سال نکالیں تو 32 سال وہ تھے جب وہ ان کے ساتھ رہے ہیں سارے. اگر ٹیکنیکلی ایک چیز کو زوم کر رہا ہے نا، اگر ٹیکنیکلی ان کی ڈیتھ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی ہوتی تو ہم ان کو بھی وہ پروٹوکول دے رہے ہوتے جب ان سے پہلے جو ہے وہ مطلب یہاں پہ ایز اے assumption بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب بات یہاں پہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ریگولر بہت کچھ کیا بٹ انہوں نے ایمان نہیں لیا. تو یہاں پہ ایز اے مسلم ہمیں کسی کو ریگارڈ دینے کے لیے اس کا ایمان لانا ضروری ہے. یہ میں آپ کو ورڈکٹ چاہتا ہوں. باقی علماء سے تو نظر پوچھیں گے نا کلاس میں تو آپ بیٹھے ہیں کہ آپ نے اپنا ایک پہ دینا اس پہ اب جنرل ملی وہ تو بات نہیں کر رہے. سیرت پڑھنے سے جنرل مل جائے نا، یہ بات ہے. یہ تو ہم ایک لرننگ پرپز سے بات کر رہے ہیں کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے ایک پازیٹیو رول پلے کیا بٹ ایمان نہیں لے کے آئے تو ریگارڈ دینے کے لیے کیا ایمان کا لانا شرط ہے؟ باقی ریگارڈ تو آپ دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ایمان لانا ایک اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہے. ریگارڈ تو آپ دے رہے ہیں، اور جتنی میں نے تعریف کی ہے ابو طالب کی ایز اے خاندان کے سربراہ کی وہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سب کے سامنے، اور اسی سے آپ نے یہ کویسچنز بھی جنریٹ کر لی ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ.